حضرت عزیز علیہ السلام دین اسلام کے مطابق اللہ کے نبی تھے۔ عزیز علیہ السلام کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت عزیز علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حالت میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا، بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو، جس چیز کو چاہا کہ محفوظ رہے تو 100 برس کے اس طویل عرصے میں کسی بھی قسم کے موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ خدائے تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا تو تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تورات کا کوئی نسخہ
باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے آخر تک تورات محفوظ ہو۔ اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس یروشلم میں دوبارہ آباد ہوئے، تو تب ان کو یہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب تورات کو کسی طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیز علیہ السلام نبی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے اور عزیز علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت عزیز علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیز علیہ السلام کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں نے عزیز علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے وہب بن منبع، کعب احبار اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیز علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ عزیز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی، اور اسی نواح کے ایک قریہ سائر آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔